مسلمانوں حدیث پاک میں ہے جو حساب کراتا ہے، دیکھو اس میں عورتیں زیادہ بےایمان ہو رہی ہیں، حساب میں عورتیں زیادہ جائیں گی، مرد نہیں جائیں گے ان کہن بھوپوں کے پاس۔ جو حساب کراتا ہے وہ بھی اور جو کرتا ہے وہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے سب کا اس نے انکار کیا۔ یہ کہن استدراج اور شیطانی فتنہ جو آج کل عام ہے جنہیں بھوپے کہتے ہو، ارے یہ شیطانی قاصد ہیں۔ ایمان سے جھوٹے پیر کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، مانے نہ مانے، ایک جھوٹا پیر جو تعویذ دے اور پیسے مانگے وہ بھی سمجھو جھوٹا ہے۔ کسی ولی کا یہ شعار نہیں تھا، لوگ تعویذ لے جاتے تھے، سینکڑے ہم نے بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبت دیکھی ہے، تعویذ لے جاتے تھے، پیسے دے جاتے تھے تو لے جاتے تھے، لے لیتے تھے، نہیں دیتے تو آپ مانگتے، کسی ولی نے مانگا نہیں آج تک، یہ ثابت کرو، حساب کرے۔ دوسرا پہلے پیسے مانگے، دوسرا جو حساب کرے تو یہ سمجھو شیطانی استدراج ہے، یا استدراج ہے یا شیطانی فتنہ ہے۔ جلال الدین اس شریف والے مخدوم جہاں گشت، آپ فرماتے ہیں میں پھرتا پھرتا ایک پہاڑ میں گیا، دیکھا تو بلا خلیفے بیٹھے ہیں اور پیر بیٹھا ہے اور قسم و قسم کی نعمتیں ان کے آگے رکھی ہیں۔ میں وہاں رہا، سویرے بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، شام کو بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتے، بیٹھے ہیں اس کی خدمت میں۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو سب کو یہ بٹھائے ہوئے ہے اور شام صبح یہ کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، بیٹھ کے کھانے لے آتا ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے نماز تجھ پر اور تیرے دوستوں پر جو ہے معاف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جب وہ فرشتہ کھانا لے آئے نا تیرے لیے، تم سارے جو بیٹھے ہو شام صبح نہ نماز پڑھتے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو پیر کی، ارے تم جب وہ کھانے لے آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ یہ شیطانی قاصد کی بات کر رہا ہوں جو وہ کتنا مدد کرتا ہے اپنے کی، جس طرح نبی اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے، شیطان بھی تو اسی طرح پھونکے مار کر مدد کرتا ہے نا ان کی۔ یہ جو بات کر دے سمجھو شیطانی استدراج ہے۔ ارے ولی کامل کی نشانی اللہ نے بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ارے میرے ولی جو ہیں وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ کرامتیں دکھاتے تھے، ارے ولی کرامت کے منکر نہیں ہوتے، لیکن وہ کرامت کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، کمال جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم میں ہے۔ داتا صاحب کے پاس 30 سال ایک بندہ رہا، کہا داتا جی میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، آپ نے فرمایا شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ کہا نہیں، فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے؟ خدا کی قسم کہہ کے کر رہا ہوں کہ شریعت کے بغیر کوئی ولایت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان پر اڑتا آئے اور پانی پر تمہیں چلتا نظر آئے، ترک کیا سنت کو میری سنت سے، اس کی منہ پر جوتے لگاؤ، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں۔ تب انہوں نے جب وہ کھانے آ گئے، فرشتے نوران ایسے چمکی شکل میں آیا، شیطان بیٹھ کر کھانے تقسیم کر کے رکھ کے گیا، تو سب نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جہاں پڑھا یا دیکھا وہ سب کے آگے گندگی رکھی ہوئی ہے، بدبو ہے، وہ شیطانی فتنہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں اگر مافوق الفطرت کوئی بات دیکھو بھی صحیح، شریعت پر وہ نہیں ہے، سمجھو شیطانی کھیل ہے یا استدراج ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیطان نے، اللہ نے فرمایا جو یہ نجومی ہیں، جادوگر ہیں، یہ فال پانے والے ہیں، جو حساب کرنے والے ہیں، یہ سارے تیرے قاصد ہیں۔ تو اللہ آپ کو اور ہم کو شیطانی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اب عورت کا اس نے فتنہ دیا، پہلے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پورا صحیح معنی آپ کے دل میں
ارے بات بزرگان دین فرماتے ہیں جو زبان پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی، جو دماغ پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ علم بھی جو زبان پر اور دماغ پر رہے وہ اثر نہیں کرتا، جب تک علم دل میں نہ اترے، بات دل میں نہ اترے، وہ حکمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے دعا کرو کہ یہ نصیحت جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ہاں پہلے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے جو فرمایا میں نے احسان کیا تم پر، میں نے منت لگائی تم پر، یا اللہ پاک میرا کون سی تو نے محمد دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محمد دیا، اپنا حبیب دیا، یہ فرمایا میں نے احسان کیا کہ تمہیں اپنا رسول دیا۔ سمجھنا احسان رسالت کا جتایا گیا ہے، ذات کا نہیں جتایا گیا۔ ارے ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے اللہ جب تک اپنے محمد کو اس کو رسول نہ مانو تو اللہ ایمان دیتا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں ذات کی میلاد تو ہر ایک مناتا ہے، لیکن رسالت کی میلاد ہم نہیں مناتے۔ اصل معاہدہ جب لکھا گیا تو کافروں نے کیا کہا کہ رسول والا نام کاٹ دو۔ آپ کی ذات کا تو وہ آپ کی پیدائش کا تو میلاد ابو لہب نے بھی بنایا تھا، خوشی کی تھی، کافروں نے بھی خوشی کی تھی، امین سمجھتے تھے اپنے آپ کو، فیصل سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ کہ حجر اسود کا جھگڑا لگ گیا، 4 قبیلے تھے، 4 ایک قتل پر آ گئے، ایک دوسرے کو تلواریں اٹھ گئیں، ہر ایک نے کہا ہم، اس نے کہا میں حقدار ہوں حجر اسود کے رکھنے کا، اس قبیلے نے کہا میں، اسی طرح 4 ایک قبیلے آپس میں قتل و غارت میں تیار ہو گئے۔ تو سید الانبیاء تشریف لائے، رحمت للعالمین تشریف لائے۔ ابھی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، رسالت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا یا محمد ہمارا فیصلہ کیجئے، ہم تو آپس میں مرتے ہیں۔ آپ نے ایک چادر مبارک اپنی اٹھائی اور بچھا دی اور حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا، فرمایا 4 قبیلے ہیں، ایک ادھر سے پکڑو، ہر ایک اپنے اپنے کونے سے پکڑو۔ 4 قبیلوں نے پکڑ لیا اور حجر اسود تک لے گئے، آپ نے حجر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیا، 4 قبیلے قتل و غارت سے بچ گئے۔ فیصل مانتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، جب آپ نے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سارے باغی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ذات کا میلاد منانا آسان ہے، یہ تو برطانیہ بھی منایا جا رہا ہے، ارے ہر جگہ منایا جا رہا ہے، لیکن رسالت کا میلاد جو ہے وہ کہیں نہیں منایا جا رہا۔ حکم رسالت کیا ہے؟ احکام سے تعبیر ہے مسلمان۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی شان اسی میں ہے کہ حکم میرے محبوب کا مانا جائے۔ میں رسول بھیجا اس لیے ہوں کہ شان میرے محبوب کی یہی ہے کہ حکم صرف اس کا ہی مانا جائے، ارے یہی شان ہے اور یہی درجہ ہے، اور کا حکم مانا نہ جائے۔ میں یہ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ رسول ہوتا بھی رسول وہی ہے جس کا قانون چلے، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ پھر تھوڑی سی نکتے کی بات کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وفات بھی پا گئے، پھر کس چیز کا میلاد مناتے ہو تم؟ کوئی لوگ، ہم مطلقاً میلاد کے نعوذ باللہ منکر نہیں، ہم میلاد مناتے ہیں ذات کا بھی اور رسالت کا بھی ساتھ۔ جو قطعاً میلاد کے منکر ہیں ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچنا بات کو، دل کی گہرائی تک پہنچانا کہ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ارے ان کو رسالت کا ماننا بھی ناجائز ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی انکار کر دیں، کیونکہ رسالت صفت ہے اور صفت ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ صفت جو ہے ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے، کوئی ارد جوہر کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مسلمان ایک تھندار ہے، تھانے دار ہے، ذات کے ساتھ ہے، تھنداری اس کی صفت ہے، ذات اس کی جوہر ہے۔ ایمان سے کہو جب تھندار مر جائے گا، ذات مر جائے گی، ارے صفت رہے گی، تھنداری رہے گی؟ مسلمان کو دماغ سے سوچنا، بادشاہ ہے، جج ہے، پٹواری ہے،
کوئی جب مر جائے گا اس کی پٹواری ہونا صفت ہے، اس کی صفت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب ذات ختم ہو جائے صفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صفت ہوتی ہے ذات کے تابع۔ اب میرا سوال ہے، ارے جس ذال کو تم سوت نعوذ باللہ کہتے ہو کہ مر گئے ہیں، ان کی صفات کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ ایمان سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے۔ ارے رسالت صفت ہے اور رسول ہونا ذات ہے۔ آپ سراج منیرہ بھی ہیں، دنیا کو منور بھی کر رہے ہیں بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں۔ ارے میری بات سن لو، جس کی صفت کو موت نہیں ہے اس کی ذات کو کہاں موت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، تمام انبیاء زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور تو سید الانبیاء ہیں۔ ایک بزرگ طالب علم کو پڑھا رہے تھے، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میں تعلق توڑ دوں تیرا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو جب آپ نے تعلق توڑا وہ وہیں مر گیا۔ اس لیے گولڑی شریف علی سرکار نے فرمایا کہ تجھے جان آنکھوں کہ جان جہان آنکھوں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس کو کہتا ہے کہ زندہ ہے نہیں زندہ؟ ارے تمام کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے زندہ ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور ہمیں بھی زندہ رکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ باطلا ہے تو ہم رسالت کی بھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی۔ رسول اور نبی میں مسلمانوں فرق ہوتا ہے۔ رسول باذن اللہ نیا قانون لاتا ہے، سمجھنا اس بات کو غور سے، اور نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے۔ کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں۔ رسول کے بغیر کسی نبی کو قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول کا ناسخ ہوتا ہے۔ ایک رسول آتا ہے، دوسرے کی رسالت منسوخ، جو پہلے اس کی منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی قانون منسوخ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں؟ اللہ نے وعدہ میثاق میں سب کو بلا کر نبوت بعد میں تقسیم کی، فرمایا میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ یہ پہلے وعدہ لیا اور آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے رسول کا کوئی ناسخ ہو اور میرے رسول کے احکام منسوخ ہو جائیں، میرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جائے، اس لیے آخر بھیجا کہ میرا رسول سب کا ناسخ ہو، میرے رسول کا کوئی ناسخ ہو نہ۔ نہ ہماری کتاب منسوخ ہونے سے پاک ہے، اس کتاب کا بھی کوئی ناسخ کتاب ہے نہیں، اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا، توریت کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا، زبور کو منسوخ کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے 4 کتابیں تو ہمارے رسول اللہ جو ہوئے ان پر کتابیں اتری ہیں، اور باقی کے احکام چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ دیے گئے۔ یہ سب صحیفے بھی منسوخ ہو گئے جب بڑی کتابیں منسوخ ہوئی، تو قرآن سب کا ناسخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رسولوں کے ناسخ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس مسئلے کو اس میں بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ تو دین ہمارا جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ کوئی بات غلط ہو تو مجھے کہہ دینا۔ پہلے میں نے عقل مند کی نشانی بتائی ہے کہ جو غلطی ہو اس کو مان لے، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے مسلمانوں؟ فرض ہے پہلے، اس کے بعد کیا ہے؟ واجب، اس کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ کیا مانتے ہو جو فرض کے بعد واجب نہیں ہے؟ کوئی اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ فرض کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد کیا ہے؟ سنن مؤکدہ، سنن مؤکدہ۔
ان تین چیزوں میں عام مسلمان کو بھی چھٹی نہیں ہے ہمیں، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ میں دین کی سمجھ تو ہو، عقیدت ہو۔ سنت غیر مؤکدہ جسے مستحب بھی کہتے ہیں، اس میں ہمیں چھٹی ہے۔ اب حدیث پاک تو سن لی کہ جس نے سنت کو ترک کیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی منہ پر جوتے مارو۔ یہ تو سنت کے تارک، اور سنت سے واجب زیادہ ہوتا ہے نا۔ سنت سے واجب جو کہتا ہے زیادہ نہیں، وہ ڈرو نہیں یار، دین کی بات ہے، زبان ٹھیک ہے ہم میں نہیں ہے، لیکن دین کو تو ماننا پڑے گا نا۔ اچھا پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ بعض کے نزدیک فرض بھی ہے، لیکن واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو شریعت کا یہ بہت بڑا جزء ہے پردہ، یہ ہم میں ہے، ہمیں ہے پردہ۔ تو سنت، ارے جو گھر سنت ہے، بیٹی کی شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، کہ اچھا رشتہ مل جائے جلدی کر دو۔ تو جو سنت ادا نہیں کرتا، کہتے ہیں ہم اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ، کہتے ہیں یار اس نے بیٹیاں بٹھائی ہیں، کہ دین ہمارا اپنا ہے یا خدا رسول کا حکم ہے؟ ارے جو سنت بٹھائے اس کے گھر تک کھانا نہ کھاؤ، اور جو واجب کا تارک ہو اس کے گھر کا کھانا کھاؤ۔ ایمان سے کہنا واجب نہیں ہے ہم میں مسلمان ہو۔ عورت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک تابعی نے کہا کہ آپ مجھے وصیت کرے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کے قریب بھی مت جانا، کہ بادشاہ سے دوستی مت رکھنا۔ دوسرا فرمایا عورت کے قریب بھی مت جانا، اگرچہ رابعہ زمانے کی بھی کیوں نہ ہو۔ تجھے دین بتا کر جاؤں گا، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، میں صحیح دین بتا کر آپ کو جاؤں گا، ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ آپ چاہے ناراض ہو جائیں، میں نے اللہ سے پہلے پناہ طلب کر لی ہے کہ یا اللہ میں وہ بات نہ کروں جو دین تجھے پسند ہو۔ تو بتا، آپ نے فرمایا عورت کے قریب مت جانا اگر رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو۔ تیسرا فرمایا گانے باجے بھی مت سننا۔ ہاں شیطان نے کہا تھا تیری تو اذان ہے یا اللہ میری اذان، اللہ نے فرمایا یہ گاجے باجے تیری اذان ہے، یہ تو پہلے میں بتا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مزامیر، گانے باجے مت سننا، اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور بندہ لغزش میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے نصیحت کی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اس کے تاثرات بتاؤں، قریب عورت کے قریب ہونے کے۔ دین جو ہمارا نا ہے، علم، شریعت، علم، عمل، اخلاص اور تصوف ہے حسن اخلاق۔ بعض کہتے ہیں تصوف ہے نفس کے خلاف کرنا، بعض کہتے ہیں حسن اخلاق تصوف ہے۔ تو وہ میں حسن اخلاق کی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حسن بصری کی نصیحت جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے۔ ایک صحابی سقفی، دوسرا انصاری۔ اب سقفی بھائی جاتا ہے جہاد کو اور انصار بھائی کو دے جاتا ہے گھر کے سودے سود لے کر دینا۔ تو روزانہ انصاری بھائی سودے لے کر دروازے کے اندر رکھ دیتا تھا، کنڈی کھٹ کر واپس کٹکھٹا کر واپس آ جاتا تھا، بی بی پاک آ کر سودے لے جاتی تھی۔ ایک دن وہ نزدیک کھڑی تھی، اس نے کھٹکھٹایا دروازہ تو بی بی پاک نے ہاتھ بہر کر دیا، ارے صحابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے مسلمان۔ شیطان جو عورت کا فتنہ مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے بہت عورتیں دیکھی اور امیر بہت دیکھے۔ تو بی بی پاک نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ اب وہ صحابی سبحان اللہ اور زمانہ افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قانون اس سے رہا نہ گیا، عورت کا ہاتھ دے کر اس نے چوم لیا۔ باہر جو نکلا اس سے رہا نہ گیا۔ اب جو ہی چوما عورت نے ہاتھ کھینچا
تو اسے خوف آ گیا اللہ کا، بھاگ پڑا جنگل میں، بھاگتے بھاگتے سر مار رہا تھا کہ اللہ میں نے اپنے انصار بھائی کی، ثقفی بھائی کی میں نے خیانت کی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ سر مار مار کر سر پھوڑ رہا ہے۔ تو وہ بھائی آ گیا، ثقفی بھائی آ گیا، اس نے بی بی سے پوچھا کہ میرے انصار بھائی کا حال؟ انہوں نے کہا ایسے تو بھائی ہوں بھی نہ، ایسا ایسا حال ہے۔ اب اس نے کہا تو نے ہاتھ باہر کیوں نکالا؟ تیرا بھی تو قصور ہے نا، شیطان ساتھ نہیں تھا؟ تو گھر گیا، گھر والوں نے کہا وہ پہاڑ میں چلا گیا، کتنے دن نہیں ہے گیا، تو دیکھ رہا ہے رو رہا ہے، ماتھا پھوٹا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے بھائی کی خیانت کر بیٹھا۔ اب دیکھ، وہ چھپ کر دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، اسے بھی رونا آ گیا، دیکھ کر ترس آ گیا۔ اب گیا، اس نے کہا، اب صحابی کیا کہتا ہے، صحابی کا طریقہ کیا ہے ذرا یہاں سوچنا۔ ارے صحابی کہتا ہے اٹھ، یہاں مت رو، معافی نہیں ملتی، ارے اس در پر چلے جہاں قرآن فرماتا ہے وہاں معافی ملے گی۔ صحابی کہاں لایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کر معافی مانگی، اوپر معافی کی آیت اتر آئی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سے جب زیادتی ہوئے تو ہم ایمان سے، مجھے کبھی ہو جاتا ہے نا ایسا، تو میں اٹھ کر 3 قدم بھر کے درود شریف پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں وہاں تو نہیں آ سکتا، اب منہ کالا لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو میرے محبوب کے در پر آؤ۔ تو اس نے کہا جہاں قرآن کہتا ہے ادھر چلو، ایمان سے میرا مدعا حل ہو جاتا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر تمہیں کوئی آئے نا ایسا، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، مسلمانوں 3 قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر کر اول آخر درود شریف پڑھ کے درخواست دے دیا کرو، ایمان سے تمہارے مطلب حل ہو جائے گا، میرا تجربہ ہے۔ اور کئی دفعہ ایک مجھے بہت مصیبت تھی، میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے ایسا کیا، آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی، اور بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیا۔ تو میں خواب میں سو رہا ہوں، مجھے ایک ولی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری درخواست قبول ہو گئی ہے، اور ایمان سے وہ کام میرا ویسے جیسا میں نے بتانے کی بات نہیں ہے بہت، وہ جیسا میں نے عرض کی ویسا ہی ہو گیا۔ تو جب بھی آپ کو مصیبت آئے آپ ایسا ہی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چلے جائیں۔ اخلاص، شریعت علم، عمل اور اخلاص کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بارش آ گئی، آپ نے ایک جھوپڑی ملی، آپ نے کہا بارش سے وہاں چھپوں۔ رسول خدا جب وہاں گئے دیکھا عورت ہے اکیلی، وہ بلا رہی ہے رسول خدا اندر آ جاؤ، آپ بہت دوڑے کہ یہ تو عورت ہے، میں رسول عورت کے ساتھ جاؤں، میں تو شاید پھر سے لی جاؤں۔ مسلمان بہت بڑا فتنہ ہے عورت، اسلام اس کو چادر اور چاردیواری کا تحفظ کرتا ہے۔ ایمان سے ہمارے دادا کو 3 چیزیں ملی مسلمانوں، پہلے بتایا، عقل، دین اور غیرت ساتھ ملی۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی رہتی ہیں، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، ایمان سے یہ جدا ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھنا غیرت مسلمان کا میراث ہے، ارے غیرت تمہارا ہمارا گم شدہ مال ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ٹھہرے، آپ دوڑے، وہاں گئے، پہاڑ میں دیکھا تو ایک غار ہے، اس میں گئے تو شیر تھا، فرمایا شیر کے ساتھ جانا، وہ شیر سے بھی بدتر تھی۔ تو آپ ٹھہر گئے اور پھر اللہ سے عرض کی، یا اللہ پاک میرا مجھے مکان ہی نہیں دیا، آپ نے مکان دیتے میں چھپ تو جاتا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تجھے مکان تو نہیں دیا، لیکن تیری شادی حوروں سے کروں گا اور میلاد خود میں مناؤں گا، ٹھیک ہے تجھے مکان نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول، دین ہمارا جتنا تحفظ کرتا ہے ایمان سے، مسلمانوں عورت کا کرتا ہے۔ پھر اخلاص، علم، عمل، اخلاص شریعت میں ضروری ہے۔ اخلاص کی آپ کو ایک مثال دے دوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اخلاص، نیت خالص رکھنے کے نام، اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے، انعام کیا اللہ دیتا ہے۔ جو نیکی کرو وہ اللہ واسطے کرو،
پھر دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے. ایک بزرگ 3 دن کے بھوکے تھے، باہر آئے تلاش کروں روزی. آئے تو دیکھا ایک ریشم کا تھیلا پڑا ہے، اٹھایا، اس میں موتی لال تھے، موتی بہت تھے. اٹھایا، ہار تھا جو قیمتی لال اور موتیوں کا جڑا ہوا تھا، لاکھوں روپے کا. اس نے کہا جا کر بیچوں تو مجھے پیسے مل جائیں گے. یہ پڑا ہے ویسے اللہ نے مجھے دیا. آگے جاتے ہیں تو بازار میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کوئی یار میرا لال ہار تھا، لالوں والا وہ گم ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو دیں. آپ نے فرمایا تو بندہ تو مل گیا، اب میں اسے دے دوں، مجھ پر تو حرام ہے. آپ نے جا کر لال دیا، اس نے 5000 روپے نکاح کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے اجرت لوں گا. اس نے کہا نہیں 5000 تیرا انعام ہے میں بخشتا. آپ نے فرمایا نہیں یہ کم ہے، اللہ بہت دے گا، میں اس سے لینا چاہتا ہوں. تو وہ لکھتے ہیں ایک دن میں بحیرے میں چلا گیا، کشتی پر سوار تھا، کشتی ڈوب گئی، ایک پھٹا تھا، میں اس پر آ گیا. وہ ایک جزیرے سے ملی، تو جزیرہ میں لوگ رہتے تھے، مسجد تھی، میں نے وہاں نماز پڑھائی، لوگ مجھے پسند کر گئے، میں قرآن پڑھانے لگ گیا، لوگ میری عزت کرنے لگ گئے، میں وہاں رہا. اب وہ لوگ کہنے لگے ایک یتیم لڑکی ہے، اس سے آپ کی شادی کر دیں، آپ نیک آدمی ہیں، وہ بھی نیک لڑکی ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہ؟ تو فرماتے ہیں شادی کی. جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اوپر اس نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو وہی لال پہنے ہوئے آئے، وہی ہار. وہ اللہ سے جو اجرت مانگی تھی. اخلاص کی بات کر رہا ہوں، نیکی میں خلوصیت ہونی چاہیے، اللہ واسطے کرنی چاہیے. کسی سے احسان کرو نا، پھر اس سے بدلہ مت مانگو، وہ نہیں دے گا. آپ تو اس طرح اس نیت سے کریں گے، اس سے کر رہا ہوں یہ مجھے بدلہ دے گا، پہلے نیت بھی خراب ہے، اس کا بدلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. جس سے نیکی کرو نا اس لیے کرو کہ اللہ مجھے بدلہ دے گا، تو شاید وہ بھی آپ کو بدلہ دے اور اللہ سے بھی مل جائے. اللہ واسطے کرو، کوئی لالچ نہ ہو. تو فرمایا میں نے یہ لال کا ہار کس طرح؟ اس نے کہا میرا بابا لایا تھا سعودی سے، تو یہ ہار گم ہو گیا تھا، تو میرے بابا نے ایک بندے نے دیا 5000 اس کو دیا انعام، اس نے نہیں لیا. میرا باپ دعا مانگتا تھا بیٹی وہ آدمی بہت نیک تھا، میری دعا ہے کہ تیری شادی اس سے ہو جائے. تو آپ نے فرمایا وہ لال بھی مجھے مل گیا، اور بہت وسیع، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی جائیداد بہت وسیع تھی، سب کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا. میں نے اللہ سے جو اجرت مانگی. یہ ہے اخلاص. حضرت پھر اخلاق، تصوف معنی کیا ہے؟ اخلاق. اب اخلاق تصوف کا معنی بھی آپ کو بتا دوں کہ اخلاق کیا چیز ہے. ابن سباتا ایک چور تھا، وہ چور چوری کیا، پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، جیل میں گیا، بعد میں جیل سے بھاگ گیا. مختصر کروں جلدی، تو پھر وہ نکلا چوری کرنے لگ گیا، دیکھا ایک بہت بڑا مکان حویلی ہے، اس کا بہت بڑا دروازہ ہے، جا کر دروازہ کھلا پڑا ہے، گیا اندر، ایک مکان تھا وہ بھی کھلا پڑا، اس میں ریشم کے تھان پڑے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ریشم کے تھان باندھنے شروع کر دیے. آپ ایک بندہ خوبصورت حسین وہ آ گیا، اس نے کہا یار ایسا کر تیرا تو ایک ہاتھ ہے، ادو اد کر لیں، آدھی گٹھڑی باندھ لے، ایک میں اٹھا لوں گا، ایک تو ٹھہر، پہلے تمہیں بھوکا ہے میں تمہیں دودھ لا دوں. تو آپ دودھ کا پیالہ لائے، پیچھے وہ خیال کر رہا ہے کہ یار تلاش میں نے. اس نے کہا یہ بھی چور ہے، تلاش میں نے کی، آدھا یہ لیتا ہے، یہ عجیب، یہ تو انصاف نہیں ہے. تو آ گیا، اس نے کہا یار یہ انصاف نہیں ہے، تلاش میں نے کیا، تو آدھا کس کا لیتا ہے؟ اس نے کہا فرمایا میں آدھا نہیں لیتا. ارے یہ تو اٹھا نہیں سکے گا، تیرا ایک ہاتھ ہے، بھاری گنڈڑی میری باندھ آندھی، میں تجھے جہاں چاہے پہنچواؤں گا، میں کچھ لیتا نہیں تو اس سے. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے. اس نے باندھ دی گنڈڑی آپ کی بھاری اور اپنی چھوٹی، اور وہاں آگے کر دیا. جب آپ چلیں کچھ تھک جائیں تو پیچھے سے پیر کا ٹھڈا لگائے، کہے کہ جلدی چل یار، تو چل نہیں سکتا. ایک جگہ آپ گر گئے تو اس نے 5-7 پیر مارے آپ کو اٹھا کر. پھر آپ اٹھا کر گئے اس کے مکان تک گئے، تو آپ نے فرمایا یہ تیرا مکان ہے؟ اس نے کہا چلو لے آج تم جاؤ، میں یہ گٹھڑی پھینک دیتا ہوں. تو آپ نے گٹھڑی پھینک دی. پھر آپ نے فرمایا ارے چور تو ڈرنا نہیں کہ شاید پیر اٹھا کر کوئی تیرا آ جائے، اس کو بڑی خوشی سے استعمال کر، میں اس کا مالک ہوں اور میں نے تجھے بخشے ہیں.
اس کا ہوش اڑ گیا، بھاگا تو دیکھا آپ ہیں نہیں۔ صبح اٹھی نماز تو اسے بہت نیند نہ آئی، صبح اٹھ کر اس حویلی کے پاس پہنچا، کہا اس حویلی کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک کون ہے؟ یہ تو بغداد جنیدی رحمت اللہ علیہ کی حویلی ہے۔ یہ ہے تصوف، اخلاق، وہ اخلاص کی مثال دی تھی، یہ اخلاق کی مثال ہے۔ ارے ولی آج کے بھی دیکھ رہے ہیں جو ولی بن رہے ہیں، ان کے اخلاق بھی دیکھ لو کہ جیب پوری کتر لیتے ہیں، اور سبحان اللہ ولی یہ ہے۔ تو بندہ اندر گیا، دیکھا آپ بیٹھے ہیں، قدموں میں گر پڑا، معافی مانگی، تو وہی جو چور تھا آپ کی صحبت میں آ کر وہ شیخ احمد ابن سباتہ بن گیا، وہی ولی بن گیا، اخلاق کی وجہ تھی۔ آج کیا ہے، جو ایمان ہے وہ بھی کھینچ لیتے ہیں، وہ بھی کھینچ لیتے ہیں۔ مسلمان، ہمارا مذہب غیرت کا ہے، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو غیرت کی مثال دیتا، اب میں آپ کو یہ ہمارے بریلوی علماء ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم سے بھی اختلاف ہے ایمان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میں نے تیرے احکام مانے، ذکر اذکار میں زندگی گزاری۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی یا اللہ پاک میرا تو بتا تیرے لیے کیا کروں؟ آپ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ۔ حدیث پاک ہے، ایک بندہ فرشتہ پوچھیں گے فرشتے سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ یا اللہ پاک میرا سب نیکیاں ہیں، کوئی گناہ ہے بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ہے کہ اس نے میرے دوست کو دوست سمجھا ہو اور میرے دشمن کو دشمن سمجھا ہو۔ یا اللہ پاک میرا یہ تو نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا جا اسے جہنم میں ڈال دے۔ ارے گدھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے، یافور آپ نے سنا ہوگا۔ اب گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میرا جو ہے نا آپ کا دشمن یہودی میرا مالک ہے وہی، اور ہم 70 گدھے ہیں جو ہماری نسل سے انبیاء علیہ السلام کی سواری آئے ہیں، اور آخری میں ہوں جو آپ کی سواری ہوں، اس لیے مجھے غیرت آتی ہے کہ میرا اللہ کا محبوب بھی چڑھے اور اس کا دشمن بھی مجھ پر چڑھے۔ جب مجھ پر چڑھتا ہے نا میں چھلانگے مار مار کے اس کے جب تک گراتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا، چھلانگے مار مار کر یہودی کو گرا دیتا ہوں میں، وہ مجھے بہت مارتا ہے، کانوں پاری دار مارتا ہے، میں جب تک مجھے مارتا ہے میں چھلانگے جب تک وہ نہیں گرتا مجھے سکون ہی نہیں آتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے محبوب کا اللہ کے محبوب کا دشمن ہے اور اس کو میں اپنے اوپر سوار کروں۔ یہ گدھا کی غیرت تھی، ایمان سے سمجھو کہ گدھا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہودی اس پر سوار ہو۔ اور ایمان سے کہو جو بریلی علماء ہیں ان سے بھی میں نالاں ہوں، حضور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں یہ کان کھول کر سن دو، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سب سے زیادہ یہودی ہے، اس کے بعد نصارہ ہے۔